یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ اس کی نیلی گول آنکھوں میں آنسو بھر آنا ہی وہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ اپنے درد کو کم کر سکتی تھی، وہ درد جو اسے اپنے پیارے شوہر حارم کی مسلسل راہ تکتے ہوئے ملا تھا، وہ شوہر جس سے اس کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی، جب اس کی دعائیں آخرکار قبول ہوئی تھیں کہ اسے ایک نیک سیرت ہمسفر ملے۔ تم کہاں چلے گئے ہو میرے پیارے؟ میں اب اس تنہائی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہوگا تم واپس آ جاؤ گے۔ صوفیہ نے اپنے شوہر کی تصویر کے فریم کو ان ہاتھوں میں تھامے کہا جو سوائے اس کے شوہر کے کسی نے نہ چھوئے تھے۔ مگر تم نے دیر کر دی اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، پلیز واپس آ جاؤ۔ صوفیہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا کاروبار بڑی ترقی پر تھا۔ اسے اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہونے کا اعزاز حاصل تھا، مگر دیگر چھوٹے بچوں کے برعکس اسے وہ توجہ نہیں ملی جس کی وہ ہمیشہ طلبگار رہی، اور اس کی وجہ اس کے خاندان کا کاروبار تھا جس نے اس کے والد کو اتنا مصروف رکھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ اس کی ماں بھی ان نازک اندام درمیانی عمر کی امیر عورتوں میں شامل تھی جو اپنے شوہر کی دولت کی نمائش کے لیے ہمسایوں کے لیے چائے کی دعوتیں منعقد کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ اس صورتحال میں صوفیہ نے خود کو خیالی کرداروں کے ساتھ جوڑ لیا اور ایک گہری کتابی کیڑا بن گئی۔ اس خیالی دنیا کی باسی بننے کے بعد صوفیہ کی واحد امید اس کا مستقبل کا شوہر تھا، جو اسے وہ تمام حقوق دے سکے جو اسے پہلے نہیں ملے تھے۔ اس کی باتیں سننا، اسے توجہ دینا، یہ احساس دلانا کہ وہ اس کی پرواہ کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ دنیا میں صرف اور صرف اسی کی مطلوبہ عورت ہو۔ ایک دن صوفیہ کو احساس ہوا کہ اس کا خواب حقیقت بننے والا ہے جب اس کی ماں نے اسے اس کے والد کے سب سے اچھے دوست کے بیٹے حارم کے بارے میں بتایا اور اسے اس سے ہونے والی شادی کی اطلاع دی۔ اگرچہ صوفیہ نے ہمیشہ اپنی زندگی کی عام مشکلات پر شکایت نہیں کی تھی، تو اب اس کے لیے کسی اعتراض کی گنجائش کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ صرف اچھے کی امید ہی کر سکتی تھی۔ چنانچہ صوفیہ نے حارم سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں ڈھلتے ہوئے دیکھا۔ میڈم، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، کمرہ صاف کر دیا ہے اور پرانے کپڑوں کو نئے کپڑوں سے الگ بھی کر دیا ہے، تو کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ صوفیہ نے اپنی نوکرانی کی آواز سنی۔ ٹھیک ہے، لیکن کل وقت پر آنا، صوفیہ نے جواب دیا۔ میں وقت پر آ جاؤں گی میڈم، نوکرانی نے کہا اور چلی گئی۔ شادی کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق تھا، اور صوفیہ کو بالآخر وہ شخص مل گیا تھا جس کا اس نے طویل انتظار کیا تھا۔ کئی بار وہ سوچتی ہے کہ اسے جو کچھ بھی چاہیے تھا وہ اتنی آسانی سے کیسے مل گیا۔ یہ اتنا آسان تھا کہ اس نے اس پر فکر کرنا شروع کر دی، لیکن جلد ہی اس خوف کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے نصیب پر مطمئن ہو گئی۔ مگر پھر ایک دن اس کی ڈزنی لینڈ جیسی دنیا کے کنوز پر ایک سیاہ دھبا دوڑنے لگا۔ حارم کو کاروباری معاملات کی وجہ سے غیر ملکی سرزمین پر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد لوٹے گا اور ان کے محبت بھرے لمحے دوبارہ جینے لگیں گے۔ شروع میں حارم کافی پر اعتماد تھا کہ وہ صوفیہ کو روزانہ اپنے کاموں کے بارے میں بتائے، دن بھر کی مصروفیات بتائے، اور یہ کہ اسے اپنا کام مکمل کرنے کے لیے کچھ اور وقت وہاں پر رکنا پڑے گا۔ مگر یہ دن جلد ہی گزر گئے، اور اب وہ اسے باقاعدگی سے اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور یہی بات صوفیہ کو پریشان کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ اس کی فکر میں مبتلا رہتی، لیکن وہ پر یقین تھی کہ اس کے اس غیر معمولی رویے کی وجہ اس کا مصروف شیڈیول ہی ہے، اور اس کا حارم کے لیے پیار ہمیشہ کی طرح مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا۔ یہ 517 دن ہو چکے تھے، اور اب اس کی ڈائری کے تیسرے حصے میں وہ دن درج تھے جب حارم اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں ان لمحات کو ترتیب دیتی جو حقیقت میں نہیں بلکہ اس کے ذہن میں موجود تھے۔ یہ وہ عمل تھا جو اسے روزمرہ کے گھریلو معمولات سے وقتی نجات دیتا،
کیونکہ گھر کے معاملات پر مستقل توجہ دینا پڑتی تھی اور وہاں سوائے صوفیہ کے کوئی نہ تھا جو تمام کاموں کو سنبھالے۔ Do not know where it was lost. No more love I hate. Why sympathize? ہمارے پاس پوری رات نہیں ہے، اس لیے جلدی کرو اور آدھی رات سے پہلے کام مکمل کر لو۔ صوفیہ اپنے شوہر کے بغیر زندگی کے بارے میں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک باہر سے شور کی آوازیں آئیں۔ وہ بستر سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ مقامی مزدوروں کا ایک گروہ اس کے پڑوسی کے گھر کا سامان اتار رہا تھا۔ یقیناً یہ نئے پڑوس تھے، کیونکہ یہ مکان 10 مہینے سے بند پڑا تھا اور اب آخرکار کوئی نئی فیملی یہاں بسنے آئی تھی۔ صوفیہ انہیں غور سے دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی جو غیر متوقع طور پر اسے کھڑکی سے جھانکتا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی صوفیہ کو اس اجنبی کے ساتھ نظریں ملنے کا احساس ہوا، اسے فوراً خود کو پیچھے ہٹا لیا اور دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ نیند کی کوشش کرنے لگی اور جلد ہی خوابوں کی دنیا کا دروازہ اس پر کھل گیا، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار لمحوں کا تصور کرنے لگی۔